محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ عقل اور ڈپریشن کو لے کر آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس میں ہم مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ جو ڈپریشن کی وجوہات ہیں، جو اس کی کازز ہیں، اس کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے فیملی پرابلمز کی وجہ سے جو ڈپریشنز ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے فیملیز کا شرازہ بکھر رہا ہے، اس کا کیا سدباب کیا جائے، اس کے پریکاشنز کیا ہیں، اگر کسی کو ہو چکی ہے ڈپریشن تو اس کا طب معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کیا علاج بتایا گیا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. اور قبل اس کے کہ پروگرام کو شروع کریں، ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ جو ہماری اسکرین کے اوپر جو ای میل آئی ڈی آویزہ کی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ لوگ ای میلز کرتے ہیں، سوالات جو جمع ہو جاتے ہیں، پہلے ان کے جوابوں سے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کے اوپر جاتے ہیں. تو ہمارے موضوع کے اوپر اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ اس سے قبل کے پروگرام کا آغاز کریں اور اپنے موضوع کے اوپر جائیں. جو سوالات منڈے کے دن جو ای میلز آئی ہیں ابھی تک، ان کے پہلے جوابات صادر کر دیے جائیں ناظرین کی خدمت میں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اصل موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. اور ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیں کہ تمام چیزیں جو ہیں، آپ جو بھی یہاں سے نسخے آپ کو بتائے جاتے ہیں، علاج بتائے جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں، ان کو آپ اپنے جی پی کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں گے، ان کے ساتھ ضرور مشورہ کریں گے، ان کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں گے، اس کے بعد ان کو استعمال کریں گے. تو قبلہ پہلا سوال جو ہے وہ ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ طب نبوی میں، طب معصومین علیہ السلام میں اس کا کیا علاج بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریسٹ کینسر یا دیگر کینسرز، الحمدللہ طب اہل بیت میں ہزاروں لوگ جو ہیں ان خطرناک بیماریوں سے شفا پا چکے ہیں. کینسر کے لیے جو ایک دوا اہل بیت کے طب میں بتائی جاتی ہے وہ ہے صفا سے ثواب سے صفا. صفا دوا بہت پاورفل ہے اور نیچرل ہے، اور تمام قسم کے جو کینسر ہے اس میں دی جاتی ہے. اور دوسری دوا جو ہے وہ دیتے ہیں صاف کنندے، جو خون کو صفا کرتی ہے. مگر طب اہل بیت میں اور دیگر طب میں ایک اور بھی فرق ہے کہ یہاں پرہیز لازم ہے. ایلوپیتھی میں پرہیز نہیں بتائی جاتی ہے، اور جو بیماری کا سبب ہے اسے بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے. بریسٹ کینسر جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ ہے جب والدہ یا ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بیماری وجود آتی ہے. تو یہ ایک بچے پہ ظلم ہے جو میڈیا، غلط میڈیا سے جناب آپ کی خوبصورتی میں کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اور ماں کو روکا جاتا ہے. اور بلکہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا بھی یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور اس طرح سے اگر آپ یہ رپورٹ دیکھیں اقوام متحدہ کے اداروں کی، تو یہ ماں کے دودھ کو چھوڑ کر اور جو دوسرے دودھ پلائے جاتے ہیں اس میں سال میں 1 ملین سے زیادہ بچے مر جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں کے دودھ میں اللہ پاک نے چیز رکھی ہے، جو امیونٹی سسٹم بھی بڑھ جاتا ہے اور نیچرل اینٹی بایوٹکس بھی مل جاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی دودھ میں نہیں ہے. اور خصوصاً غریب ملکوں میں جہاں پانی بھی صاف نہیں ہوتا ہے، جب وہ گندا پانی اس پاؤڈر ملک سے ملاتے ہیں
تو اس سے بچے مر جاتے ہیں، جبکہ یہاں بوٹلز کے لیے بھی ایک آتے کم سے کم 10 بوٹلز ہونے چاہیے، اور غریب ملکوں میں ایک بوٹل لینا مشکل ہے۔ تو یہ پریکاشن پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے 1 ملین سے زیادہ بچے مر جا رہے ہیں، اور یہ غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے کہ جناب ماں دودھ نہ پلائے تو وہ زیادہ خوبصورت رہے گی، زیادہ کیا خاص خوبصورت رہے گی، اگر اس سے کینسر ہو جائے تو اس کی زندگی ہی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک معصوم بچے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ہماری خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یعنی ایک بچے پر ظلم ہے جو بچے کا حق ہے۔ اور یہ بھی بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈپریشن اور اسٹریس کا ایک علاج نیچرل جو ہے، جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کے برین سے ایک ہارمونز جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور وہ ہارمونز میں اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے کتنا بھی ڈپریشن ہو، اسٹریس ہو، وہ ماں کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہی ہارمونز اگر آرٹیفیشل طریقے سے لیا جائے تو اس کی ایک انجیکشن کی قیمت جو ہے کئی $1000 بنتی ہے۔ یعنی مفت میں اللہ پاک نے ماں کو ایک نعمت دی ہے، ایک مفت میں میڈیسن دی ہے، ایک مفت میں ہارمونز دیا ہے جو اس کے ڈپریشن کو ختم کرتا ہے جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو یہ ایک جہالت ہے، ایک غلط پروپیگنڈا ہے، اور اس میں کچھ نادان شوہر بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ جناب خاتون کی جو ہے نا خوبصورتی میں کمی آتی ہے۔ ماں کے دودھ میں بہت کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے، اور واقعاً عجیب عجیب چیزیں ہیں جو ماں کے دودھ میں ہے، جس سے بچے کو زبردست طاقت ملتی ہے اور زبردست فائدہ ملتا ہے، اور کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا پریکاشن میں یہی ہے کہ جو مائیں چاہتی ہیں کہ انہیں کبھی بریسٹ کینسر نہ ہو تو وہ بچے پہ ظلم نہ کریں، پروپیگنڈا میں آ کر، غلط پروپیگنڈا میں بچے کا حق نہ ماریں جو اللہ نے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ 2 سال اور کچھ مہینے بچے کو دودھ پلائیں، اگر ماں نے یہ حق ادا کیا اور خیانت نہیں کی تو کبھی انشاءاللہ ایسی ماں کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ البتہ دوائیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر خدا نخواستہ ہو چکا ہے تو اس میں ایک دوا اہل بیت کی صفا ہے، اور اس کے علاوہ صاف کنندہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک دوا ہے اس دوا کا نام ہی دوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوا کا نام ہی ہمارے نبی پاک کے نام سے ہے، اور اس کے ساتھ رائل جیلی اور پروپولس 1000 mg پروپولس رائل جیلی پیور میں اور ہنی میں ملا کر 3 مرتبہ ہر 8 گھنٹے پہ لیں۔ پروپولس جو ہے وہ کئی یونیورسٹیوں میں اگر آپ سرچ کریں گے جا کے، دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے NCBI، وہ دنیا کی ساری ریسرچ وہاں پر ملینز آرٹیکلز ہیں، وہاں جب آپ جا کے کینسر لکھیں گے تو اور اس کے ساتھ پروپولس لکھیں گے، دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے کہ پروپولس جو ہنی کے اندر ہوتا ہے وہ کینسر سیل کو مار دیتا ہے، لہٰذا اس کو رائل جیلی کے ساتھ لیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مساج ہے جسے ریفلیکسولوجی کہتے ہیں، اس کا بھی بہت اچھا پاور ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مساج سے جو ہے نا مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ بس دل کا جو بیماری ہوتی ہے جو آپ کو اسپتال میں شوق دیتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا مساج ہے۔ تو اس میں خاص پوائنٹ ہیں، 4 پوائنٹس ہیں ریفلیکسولوجی میں، کہ ہمارے دوست کو، ان کی بیوی کو یہ بیماری تھی، یہ کینسر کی، 2 مرتبہ آپریشن بھی کرایا تھا، پھر تیسری مرتبہ ہو گیا، تو وہی ریفلیکسولوجی کے ذریعے سے الحمدللہ انہوں نے اس بیماری کو ختم کیا۔ یہ بھی بہت نیچرل
علاج ہے جن کو بریسٹ کینسر کو 2 پوائنٹس ہینڈس میں ہے اور 2 پاؤں میں ہے. وہ گوگل میں جا کے وہ سرچ کریں گے، ریفلیکسولوجی کا چارٹ آ جائے گا اور کینسر پوائنٹس آپ کو 4 مل جائیں گے. تو اس سے بھی الحمدللہ لوگوں کو شفا ملتی. جی آسان. قبلہ اگلا سوال ہے مرغی کے بارے میں، ایپیلیپسی کے بارے میں، کہ اس کا کیا علاج ہے طب اہل بیت میں؟ جی ہاں، مرغی کے لیے جو طب اہل بیت میں علاج ہے وہ ڈراپس ہیں. اچھا، تھوڑا سا مرغی کے بارے میں بھی بات ہو جائے تاکہ لوگوں کو اس کا تھوڑا پریکاشنز کا بھی علم ہو جائے. اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو چلی ہے، ارلی سٹیج کے اوپر ہے، تو وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، مرغی کا جو خاص طور پر بخار زیادہ ہونے کی، بچوں میں خصوصاً جو پرابلم ہوتا ہے بخار زیادہ ہونے کی وجہ سے، انفیکشن زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے، تو اس کا جو بہت ہی سادہ سا علاج ہے، آسان سا علاج ہے، اور وہ ہے روغن بنفشا پائے کنجر. بنفشا ایک پھول کا نام ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے اللہ پاک نے مجھے فضیلت دی ہے تمام انبیاء پر، ویسے ہی بنفشا پھول کو فضیلت ہے تمام پھولوں پر. یعنی اس پھول کے بہت فوائد ہیں. اس کا روغن لیا جاتا ہے، تیل لیا جاتا ہے، اور 2 طرح کے تیل کے طریقے ہیں، ایک زیتون کے ساتھ ملا کر اور ایک تل کنجد یا تل یا سیسمین سیڈ کے ساتھ ملا کے. تو جو اس کا تیل روغن کے ساتھ لیا جاتا ہے، روغن ہے زیتون ہے، زیتون کے تیل کے ساتھ جو اس کا لیا جاتا ہے تیل، وہ باڈی کے اوپر لگانے کے لیے ہے، بالوں کو یا باڈی کو. لیکن برین کو دینے کے لیے جو ہے وہ ہے پائے کنجد یعنی سیسمین سیڈ یا تل کے تیل کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو اس کا ایک ڈراپس جو ہے لیفٹ سائڈ ہے اور ایک رائٹ سائڈ ہے. تو یہ مرغی کے لیے زبردست چیز ہے. ناک میں جی ایسا ناک میں ڈالنا ہے. جی ناک میں ڈالنا، ناک میں لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ سونے سے پہلے. اور اس کے ساتھ جو ہے مرزن جوش، یہ مرزن جوش بھی ایک نیچرل چیز ہے. اس کا بھی ڈراپس جو ہے دیا جاتا ہے لیفٹ پر بھی اور رائٹ پر بھی ناک میں. تو یہ 2 چیزیں جو الحمدللہ، اور اس کے ساتھ جامع امام رضا علیہ السلام کو بھی دیتے ہیں. تو 3 چیزوں کو ملا کر انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جاتی. جی ہاں صحیح. اگلا جو سوال ہے ہمارے پاس وہ اسکن ڈیزیز کا ہے، اور کافی پرابلمز ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہیں، جو ٹھنڈے ممالک ہیں جہاں پر سردی بہت زیادہ، ونٹر بہت شدید ہوتا ہے، اسکن پرابلمز وہاں پر زیادہ بچوں کے ساتھ عموماً ہوتی ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیونکہ اس میں ماں باپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ بچوں کو سمجھانا مشکل ہے، اتنے چھوٹے بچے سمجھتے نہیں ہیں، وہ کھجاتے ہیں، اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے، کافی پرابلمز ہوتی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اسکن ڈیزیز دیکھیے 2 طرح کی ہیں. ایک جیسے خارش وغیرہ، کھجلی وغیرہ، ایک یہ کہ نہیں ادھر جو ہے بالکل ایک زخم سا ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے کبھی ہاتھ کے ناخن میں، پاؤں کے ناخن میں. تو جہاں جو ہے اس طرح سے ہو کہ اسکن ڈیزیز میں ساتھ میں زخم کی کیفیت ہو، تو وہاں جامع امام رضا علیہ السلام کی دوائی شہد کے ساتھ لینی ہے سونے سے پہلے، جب تک وہ زخم اور وہ انفیکشن ختم نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ دوسری دوائی اہل بیت کی جو ہے وہ مرکب دس ہے. مرکب دس تمام تقریباً جو اسکن ڈیزیز کے لیے بہت پاورفل دوا ہے، اور نہ فقط اسکن ڈیزیز بلکہ وہ پیٹ کی بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور بلکہ وزن گرانے میں بھی کام دیتی ہے. مرکب 10 اس کے استعمال سے انشاءاللہ. اور دوسرا طریقہ جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لیمو کا پانی، آرگینک لیمو کھال کے ساتھ اسے جب آپ نچوڑیں گے تو سفید رنگ ہونا چاہیے اس کا، کہ لیمو کی بہت سارے، چھوٹا لیمو، بڑا لیمو، یعنی پورا جو لیمو اسکن کے ساتھ ہے اس کو اگر گرائنڈ کر لیں پورا ایک دم کچل جائے وہ.
ایک جو لیمو کو نچوڑا جاتا ہے اس کا پانی ہے پانی جیسا رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کھال کے ساتھ بڑے لیمو کو آپ نچوڑیں تو اس کا رنگ دودھ جیسا پانی جیسا نہیں ہوتا ہے. وہ جو دودھ کی طرح مائل ہوتا ہے وہ بہت مفید ہے کہ ایک چھوٹا کپ اس میں بالٹی میں ملا کے اور 2-3 مرتبہ اس سے دن میں 2 مرتبہ بھی نہا لیں تو بہت اچھا ہے. 1 ہفتے میں یہ پرانی کئی سالوں کی پرانی کھجلی خارش یہ بچوں کو اس سے بہت فائدہ ملتا ہے. جی آصف. صحیح قبلہ. اگلا سوال ہمارے پاس ہے کمر کی ڈسک کے حوالے سے ہے کہ درد بھی بہت ہے کیونکہ ڈسک میں پرابلم ہو جاتی ہے سلپ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے طب اہل بیت میں؟ دیکھیے ڈسک کے لیے ایک مولا علیہ السلام کا نسخہ ہے. وہ سمجھے کہ واقعا پہلے تو جو سنے گا انسان جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے تو اسے حیرت ہوگی اور اللہ پاک کی نشانیاں ہیں انسان کے بدن میں. تو یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور الحمدللہ یہ ڈسک کا پرابلم کمر کے درد کا پرابلم انہیں الحمدللہ اس سے نجات ملی. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے ناخن کاٹیں اور پاؤں کے بھی ناخن کاٹیں اور انہیں جمع کر کے جہاں ڈسک ہے یا کمر درد ہے وہاں رکھ کے اس کے اوپر کوئی چیز جیسے سیلر ٹیپ لگا دیں 3 دن تک. اور پہلے آپ کو شدید درد ہوگا اور اس کے بعد یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. تو ایک نان مسلم یہاں پر آیا تھا آیت اللہ تبریزیان کے پاس تو پہلے تو وہ حیران بھی ہوا ہنسنے بھی لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناخن سے جو ہے کمر کا درد اور ڈسک ٹھیک ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا بھائی آپ عمل کر کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے عمل کر کے دیکھا اور انہیں شفا ملی تو اتنا متاثر ہوا خود مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا علی علیہ السلام تو بہت بڑے حکیم تھے بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور اس نے کہا میں اس پہ پورا آرٹیکل نہیں بلکہ کتاب لکھوں گا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے طب کے بارے میں. البتہ اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے. ممکن ہے کہ ایک صاحب نے سے ہم نے یہی کہا کہ بھائی یہ لگائیں تو انہوں نے جب لگائے تو بہت درد ہوا اور درد کو ذرا برداشت کرنا پڑے گا تاکہ بیماری ختم ہو جائے گی. دوسرے سے انہیں فائدہ ہوا دوسرے صاحب نے لگایا تو انہیں فائدہ نہیں ہوا. اب اس کی وجہ سن لیں ذرا کہ اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا ہے. یہ واقعا خدا کی حکمت ہے کہ ہم سمجھتے ناخن اللہ پاک نے کیوں ہمیں دیے ہیں کہ جناب اس میں بڑے ہو جاتے ہیں کاٹنے پڑتے ہیں وغیرہ. تو اس میں بھی حکمت ہے کہ کوئی چیز ناخن بھی بیکار نہیں ہے مگر اس میں مستحب ہے کہ ناخن جو ہے وہ شب جمعہ بھی کاٹیں اور شب جمعہ اگر بھول گئے تو جمعے کے دن کاٹیں. یہ 2 دن ناخن کا کاٹنا بہتر ہے. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ناخن کاٹنے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے. جو لوگ ناخن نہیں کاٹتے ہیں جو خواتین بڑی بڑی ناخنوں کے چکر میں ہوتی ہیں پھر جناب رنگ کرتے ہیں تو ان کا وضو بھی درست نہیں ہوتا وضو درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا میں آ کے اپنے کو برباد کرتے ہیں جیسے بریسٹ کینسر اس لیے ہوتا ہے غلط پروپیگنڈا میں آتے ہیں. اس میں خوبصورتی نہیں ہے ناخن بڑھانے میں پتہ نہیں کتنے جراثیم کتنے بیکٹیریا اس گندگی اندر چلی جاتی ہے. تو اب ہوا یہ کہ ان صاحب نے کہا جی میں نے بھی ناخن کاٹ کے لگائے فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھی آپ کے ناخن کتنے پرانے تھے کب کاٹتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں تو مہینے گزر جاتے ناخن نہیں کاٹتا. میں نے کہا بھائی یہ ناخن جو ہے اس سے ڈسک کا پرابلم حل نہیں ہونے والا ہے. آپ مستحب پہ عمل کریں پہلے ناخن ہر شب جمعہ جمعرات دن تھرسڈے اور فرائیڈے کو کاٹیں اور وہ جو تازے ناخن ہے یہ تو مردہ ناخن ہے کب سے آپ نے کاٹے ہی نہیں ہے تو یہ واقعا اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو دیکھیے اسلام کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. البتہ اس کے علاوہ اگر ڈسک کے علاوہ ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہے تو استخوان ساز جو دوا ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے. اور اس کے ساتھ اگر طریفل جو حضرت نوح علیہ السلام کو نسخہ حضرت جبریل نے بتایا تھا
تو یہ 2 دوائیں ملا کے اگر کھائیں تو انشاءاللہ گھٹنے کا درد، کمر کا درد، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اچھا، اس میں ایک اس کے ضمن میں ایک چھوٹا سا سوال اور کر لوں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان کو ڈسک کی پرابلم ہے، ان کے کوئی پرابلم ہے تو وہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو ناخن باندھنے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ناخن رکھ کے ہاتھ اور پیروں کے کمر کے بعد جہاں پر درد ہے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں، تو یہ باقاعدہ جسم سے منسلک ہوں گے یا کپڑوں کے اوپر کسی ایک لیئر کے اوپر بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل باڈی سے، اسکن سے منسلک ہوں گے تبھی تو درد ہوگا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو بہت درد ہوگا اور وہ یہ ناخن میں، ابھی یہ تو ظاہر ہے کہ خود تجربے کی ضرورت ہے. مولا علی کا نسخہ ہے، اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو، جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں کہ یہ کیا ری ایکشن کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں یہ ناخن جب باڈی سے مل جاتے ہیں اور یہ کیسے اس درد کو ختم کرتے ہیں. یہ خود ایک ریسرچ طلب مسئلہ. اچھا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 سے 3 دن ان کو لگا رہن دینا ہے جب تک وہ درد کو کھینچ نہ لیں اور یعنی کہ درد میں افاقہ نہ شروع ہو جائے، بہتری آنی نہ شروع ہو جائے. تو وہ دن رات کنٹینیو یعنی ان کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ گرے نہیں، اس طرح سے اس کو جسم کے ساتھ چپکانا ہے. چپکا رہے 3 دن تک. جی ہاں جی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے بلغم بہت ہے، سائنس کی بھی پرابلم ہے، اس سے جڑا ہوا الرجیز بھی ہیں. اب جیسے یورپ وغیرہ میں یا کینیڈا میں جو ٹھنڈے ممالک ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی الرجیز بہت زیادہ ہیں لوگوں کو، تو سائنس میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، بلغم کی شکایت بہت ہے. تو اس کا اگر آپ کچھ حل بتا سکیں طب اہل بیت سے. جی ہاں، بلغم ایک الگ سوال کیا گیا کہ بلغم کے لیے بلغم زدہ بہترین چیز ہے، اسے لیں اور یہ طب اہل بیت کی دوا ہے اور انشاءاللہ بلغم ختم ہو جائے گا. اچھا، اس میں کاشم بھی کام کرتا ہے کیا بلغم کے لیے؟ کاشم جو ہے حقیقت میں وہ ہے دمے کے لیے اور سانس کی بیماریاں، جتنی سانس کی تکلیف کے لیے، مگر بلغم کو بلغم زدہ ہی ختم کرے گا. جی ہاں، کھانسی کو بھی کاشم ختم کرتا ہے، کاشم جو دوا ہے، مگر بلغم زدہ ہی بلغم کو ختم کرے گا. اور جہاں الرجی ہے، اصل میں الرجی جو ہے یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہے، تو خون کے صاف کرنے کے لیے صاف کنندہ الرجی والے مسلسل لیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بہت سارے الرجی سے انہیں نجات مل جائے گی. اب سائنس کے لیے جو ابھی چیز بتائی گئی آپ کو، مرزن جوش، یہ کیونکہ جو ناک میں ڈالتے ہیں، سائنس کے لیے یہ مرزن جوش بھی اچھی چیز ہے. اور اس کے ساتھ جو پہلے زمانے میں آپ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بزرگ جو ہوتے تھے نا، وہ ڈبیوں میں کوئی ناس کہتے ہیں یا انفیہ کہتے تھے، یوں سونگتے تھے پھر انہیں چھینکیں آتی تھی. آج چھینکنی بھی ملتی ہے پاکستان انڈیا میں. جی ہاں، تو وہ جو ناک میں سونگتے تھے اس کو عربی میں تو انفیہ کہتے ہیں، چھینکنی کے نام سے وہ پاؤڈر سا ملتا ہے. تو اس کا بھی ذکر طب اہل بیت میں موجود ہے. تو اس کو دونوں ناکوں میں اگر آپ وہ کھینچیں گے تو آپ کو چھینکیں آئیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ چھینک سے جو ہے بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو سائنس کے مریض ہیں وہ چھینکنی پاکستان میں بہت چھوٹی ڈبیوں میں اویلیبل ہوتی ہے. اور پہلے یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اکثر بزرگ یہ رکھتے تھے اور انہیں بہت چھینک آتی تھی، تو اس سے یہ وجہ اس کے اتنے سارے اینٹی بایوٹک، اتنے سارے کیمیکل، اور اس کے بعد بھی سائنس ختم نہیں ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. لیکن انشاءاللہ یہ روغن بنفشہ کا تیل اور جو 2 میں نے بتائی چیزیں مرغی کے لیے، یہ تقریباً فالج کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں طب اہل بیت میں، فالج ہو یا مرغی ہو. اچھا، یہاں پر مرزن جوس جو ہے وہ اس کا انگلش نام مرجورام ہے، اور یہ آن لائن بھی مل جاتا ہے، تقریباً 1.5-2 پاؤنڈ کا اس کا لیکوڈ مل جاتا ہے، بہت آسان ہے. جو یہ آن لائن بھی ہمارے ناظرین کے لیے ہم ساتھ ساتھ کہتے چلیں گے، یہ اس کو جو ہرب وغیرہ کے سٹورز ہیں یا آن لائن اگر آپ دیکھیں گے تو 1-2 پاؤنڈ میں یہ مرجورام کے نام سے یہ مرزن جوش ہی ہے، یہ مل جائے گا. جی قبلہ. ہاں، بہت ضروری ہے. ہمارے پاس ایک پیشنٹ بیچارہ امریکہ میں تھا، اسپتال میں تھا اور پیرالائز تھا. مرزن جوش سے فوراً فائدہ ہوتا ہے،
لیکن وہ بیچارے ڈھونڈتے رہے, انہیں وہاں پر یہ چیز نہ ملی. یہ چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہیں یہ دماغ کی بہت ساری بیماریوں کے لیے, بچوں کو فٹس پڑتے ہیں اس کے لیے بھی روگن بنفشا بہت اچھا ہے, پائے کنجد والا, اور اسی طرح سے مردن جوش. یہ چھوٹی چیزیں سستی ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں, اس سے بہت سارے پرابلم ختم ہو جاتے. جی ہاں صحیح ہے. قبلہ اس میں آپ نے تھوڑا سا پیرالائز کا بھی ذکر کیا, الگ سے علیحدہ سے ایک سوال بھی ہے پورا کہ پیرالائز ہے فالج ہے, تو اس میں جیسے آپ نے مرزن جوش کا ذکر کیا اور مختلف مرکبات بھی اس میں ہیں, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پیرالائز کے اوپر ہی بات ہو جائے, پورا اس کا ایک جامع اگر آپ ایک نسخہ پیش کر دیں دوبارہ سے. پیرالائز کے لیے جو ہے جامع امام رضا علیہ السلام دوائی بھی دی جاتی ہے, اور دوائی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہی دوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی دی جاتی ہے. اور اس طرح سے پیرالائز والے کے لیے جو ہے اخروٹ جو ہے وہ گرم کر کے اور اسے توڑ کر 2 صبح اور 2 شام کو بھی کھلائے جاتے ہیں. یعنی چھلکا بھن جائے, چھلکا کالا ہو جائے, اندر گری اس کی بھن جائے. ہاں, اندر سے کالا نہ ہو, ہلکا سا اوون میں رکھ کے 2 صبح اور 2 شام دیے جاتے ہیں. اور ان پہ یہ ساری دواؤں کے لیے جو ہے یاد رکھیں ناظرین کہ اہل بیت کی جتنی دوائیں ہیں ان پر یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ 100% رزلٹ چاہتے ہیں کہ وہ ہے 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا اور 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھنا, یہ نہ بھولیے گا. جو بھی دوا ہے یہ ہدیہ کریں اہل بیت کو اور اس پہ دم کریں تاکہ 100% آپ کو اس کے فوائد ملیں. جی ہاں, اگلا سوال ہے اور کافی اچھا سوال ہے کہ ایک خوبصورتی کا نسخہ مانگا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ بھی میک اپ بھی نہیں کرنا چاہتی, پیسے بھی خرچ نہ ہو اور خوبصورتی بھی برقرار رہے, یا اس میں اور اضافہ ہو, تو اس میں طب اہل بیت سے کیا نسخہ ہے؟ جی ہاں, دیکھیے خوبصورتی کے لیے میک اپ پہ وہ کافی خواتین اور ساتھ میں داغ دھبے بھی ہو گئے, کیونکہ جو آرٹیفیشلی میک اپ ہے اس سے کچھ عرصے کے بعد یہ چہرے کے اوپر جھائیاں اور داغ دھبے ڈال دیتے ہیں, تو وہ داغ دھبے بھی ہٹانا چاہتی ہیں. جی ہاں, جی آپ دیکھیے میک اپ کا جو آخری سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ جلد خاتون کو بوڑھا کر دیتا ہے, اور یہاں پر طب اہل بیت میں ایک ایسی چیز ہے جو بہت نیچرل ہے, اور 1 مہینہ بھی اگر وہ استعمال کریں تو انہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بھی چہرے پہ داغ وغیرہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور بہت سمپل ہے, وہی صاف کنندہ جو خون کو صاف کرتا ہے تو وہ کھال کو بھی صاف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جو ایک کریم یہاں پر ملتی ہے, یہاں پر ایران میں ہی اس کو انہوں نے بنایا, انوینشن کی ہے, اور وہ کریم جو ہے رائل جیلی کے, وہی جو شہد کی رائل جیلی ہے اس سے انہوں نے بنائی ہے. اور 2 طرح کی کریم ہیں انہوں نے بنائی ہیں, دونوں شہد سے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ 1 ہفتے میں وہ چہرے پہ اگر لگا لیں تو 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں جتنے بھی داغ دھبے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. بلکہ میں نے کچھ ہیلتھ فوڈ شاپ میں وہاں بھی اس طرح کی کریم دیکھی تھی جس میں رائل جیلی کا استعمال تھا. تو اللہ پاک نے کیونکہ قرآن مجید میں کہا کہ شفاء للناس, شہد میں شفا ہے, تو کھال کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, دیگر بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, اور یہ رائل جیلی کا استعمال واقعاً بہت مفید ہے, اور بجائے اس کے کہ اور کیمیکل سے لیے جائیں. جی قبلہ آخری سوال یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اگر فوری رابطہ کرنا ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ چاہیے ہو, تو طب اہل بیت علیہ السلام کے جو حکماء ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان سے کس طرح سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی 24/7 کی کوئی سروس, کوئی کس طرح سے ہم کانٹیکٹ کریں گے؟ جی ہاں, یہ واقعاً ایک بہت بڑی ضرورت ہے. پہلے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا, اب جن لوگوں نے استعمال کی ہے یہ دوائیں اور جن کو یقین ہو گیا ہے, انہیں فائدہ ہوا ہے, تو اب ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ 24 آور سروسز اویلیبل ہو. اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے جو طب اہل بیت کے ڈاکٹر حضرات ہیں, زیادہ تر تو ایران ہی میں ہیں, تو تقریباً 20 کے قریب ڈاکٹروں سے ہماری بات ہو چکی ہے کسی واسطے کے ذریعے سے,
اور مختلف لینگویجز میں، عربی، فارسی، اردو، انگلش، کہ وہ لوگ ٹائم دیں آن لائن پیشنٹس کو. وہ تقریباً راضی ہو گئے ہیں، اور اب ایک دو دوست نے یہ بھی وعدہ کیا، بلکہ کام اسٹارٹ بھی کیا ہے کینیڈا میں، کہ ایسا ایپس بنائے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی ہو تو ایک ہی بٹن دبائے تو جو اویلیبل ڈاکٹر ہو اس سے ویڈیو کانفرنس ہو جائے. لیکن ابھی تک انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے. اگر اس میں اور بھی لوگ جو ثواب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر کوئی پروگرامر ہیں، ایپس بنانا چاہتے ہیں، تو ایک ایسا ایپس بنا دیں جس میں ایک ایمرجنسی نہیں ہے تو صرف رپورٹ چلی جائے، اگر ایمرجنسی ہے تو فوراً ویڈیو کانفرنس ہو جائے، اور پھر وہ ایک مریض کا ڈیٹا بھی جمع ہوتا جائے، اور جو کلینیکل ٹرائل کے اصول ہیں اس میں وہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اتنے ہزار مریضوں کو مثلا طب امام رضا سے یا جامع امام رضا سے یا مرکب 4 سے اہل بیت سے فائدہ ملا. تو ایک بہت اچھی چیز ہے. انشاءاللہ اگر اس میں جو پروگرامر حضرات ہیں جو سن رہے ہیں اس میں تعاون کریں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مومنین کو فائدہ ملے گا. اور لوگ الحمدللہ ڈاکٹر حضرات وہ فری وزٹ اس میں کوئی پیسے کے بغیر ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ طب اہل بیت کے ذریعے سے پوری دنیا میں مومنین، مسلمین، بلکہ تمام انسانوں کو فائدہ ملے. جی ہاں. اچھا قبلہ، ایک میری اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو آیت اللہ تبریزیان سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، کچھ پاکستان میں طب اہل بیت کی باقاعدہ کلینکس وغیرہ بھی کھلنے جا رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. وہ وہاں پر اس کی اجازت لے لی انہوں نے. جی انشاءاللہ ساری دنیا سے ابھی لوگ متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ کورسز بھی ہمارے یہاں کورسز بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کافی لوگوں کو فائدہ ملے. جی ہاں. تو قبلہ اب آئیں گے اپنے موضوع کی طرف، عقل اور ڈپریشن، جس میں فیملی پرابلمز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا کازز ہوتی ہے، کیا اس کے پریکاشنز اپنانے چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ قبلہ اس میں تھوڑی سی تمیزی گفتگو ہو جائے شروع سے، کہ پہلے اس کے کازز کے اوپر بات ہو، اور اگر اس طرح کا ماحول گھر میں پیدا ہو چکا ہے جس سے دو طرفہ جو ہے وہ کہ ڈپریشنز پیدا ہو رہے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، تو ان کے کیا پریکاشنز لیے جائیں، کیا آداب اسلامی ہیں، کس طرح سے اس کو شروع میں ہی جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے، کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم اس کے علاج کے اوپر جائیں گے. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ العقل حرز. زبردست حدیث ہے. راوی امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے کہ عقل جو ہے حرز ہے، یعنی خود آپ کا محافظ ہے. صحیح. پیسہ آپ کا محافظ نہیں ہے، بلکہ پیسے سے تو کبھی الٹا ہو جاتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے لوگ مارے جاتے ہیں. فرمایا العقل حرز. عقل جو ہے آپ کا محافظ ہے، دنیا میں بھی محافظ ہے، آخرت میں بھی محافظ ہے. اور اس کی طرف توجہ دیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. گزشتہ جو بحثیں ہو چکی ہیں، تقریباً 7-8 لیکچر اس پر ہو چکے ہیں، اور ابھی تک میرے خیال میں ہم نے کوئی 20-25 کے قریب چیزیں بتائی ہیں جن سے عقل قوی ہوتی ہے، اور 20-25 چیزیں ہیں جن سے عقل کمزور ہوتی ہے یا عقل کی موت ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ کائنات میں جو افضل ترین شخص وہی ہے جس کی عقل سب سے قوی ترین ہے. یعنی افضل ترین شخص اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کی عقل سب سے زیادہ قوی ہے. تو ہمیں عقل کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. بلکہ دنیا میں جتنے پرابلمس ہیں وہ انسان کیوں دیکھ رہا ہے؟ اگر ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، فیملی پرابلمس ہے، لوگ جیلوں میں ہیں، زندانوں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کیوں ہے؟ عقل کی کمزوری کی وجہ سے. عقل ان کے پاس کم ہے، اس وجہ سے بیچارے تباہ و برباد ہیں. تمام عبادتیں بھی اسی لیے ہیں تاکہ انسان کی عقل قوی ہو جائے، اور علم حاصل کرنا بھی اسی لیے واجب ہے کہ علم کے بغیر عقل قوی نہیں ہوتی. تو گزشتہ جو بحث کی گئی کہ عقل کے دشمن کون ہے، تو شہوتیں جتنی بھی ہیں، کھانے کی شہوت، دیکھنے کی شہوت، پینے کی شہوت، بولنے کی شہوت، یہ عقل کے دشمن ہیں. اور اسی طرح سے غصہ جو ہے
یہ عقل کے لیے موت ہے، عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آفت العقل، عقل کی آفت کیا ہے؟ تکبر عقل کی آفت ہے، اور فانی چیزوں سے محبت یہ عقل کو نابود کرنے والی چیزیں ہیں۔ طمع اور لالچ جو ہے یہ عقل کو نابود کرنے والی چیز ہے۔ گناہ انسان کی عقل کا دشمن ہے، قاتل ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ عقل کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے حدیث بتلائی تھی، العقل رسول الحق، یعنی عقل اللہ کی طرف سے رسول ہے۔ اور ایک اور حدیث آج آپ سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العقل نور فی القلب، اللہ نے جو عقل انسان کو دیا ہے یہ نور ہے، انسان کے وجود میں جو عقل ہے یہ نور ہے، اللہ نے اسے نور کہا، حدیث پاک نے اسے نور کہا۔ اور وہ نور تو موجود ہے جو فطری ہر ایک کے پاس موجود ہے، اب اکتسابی یعنی اس نور کو ہم نے عقل فعال بنانا ہے۔ وہ عقل فعال کیسے بنے گا؟ علم سے اور عمل سے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ بے عقل کبھی نصیحت سننا پسند نہیں کرتا، عقل مند جو ہے نصیحت سن کے اور اپنی عقل کو بڑھاتا ہے۔ دوسری صفت جس سے عقل کم ہوتی ہے کہ بے وقوف جس کی عقل کم ہے اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا۔ جب جہالت کا اعتراف نہیں کریں گے تو کہیں سے ہدایت بھی نہیں ملے گی، اپنی غلطی کو نہیں مانتا، مگر عقل مند فوراً اپنی غلطی کو مانتا ہے، اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے علم حاصل کرتا ہے کہ دوبارہ وہ غلطی میں نہ کروں۔ اسی طرح سے ایک پہلی گفتگو میں ہو چکی ہے باتیں کہ امنیت کو اہمیت دینا۔ بے وقوف کی پہچان کیا ہے؟ وہ پیسے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، عقل مند جو ہے اس کی نظر میں امنیت کو زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی موسٹ ویلیوبل چیز کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، آپ کے لیے امن و امان، آپ کی زندگی، آپ کے بچے، آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کی عزت، اپنے ناموس کی حفاظت جو ہے وہ موسٹ ویلیبل چیز ہونی چاہیے۔ اور اصل میں جب امن ہوگا تو پیس آف مائنڈ ہوگا۔ اب جو میاں بیوی کے جھگڑوں کی طرف ہم آ رہے ہیں تو ایک وجہ، دو تین بڑے سبب ہم نے بتلائے ہیں، غصہ اور پھر مجادلہ، خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث مباحثہ کرنا، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی وہ ہے پیسے کی محبت۔ پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی مثلا مرد جو ہے بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اور اس وجہ سے گھر میں جو ہے نا اتفاقیاں ہوتی ہیں پیسے کی وجہ سے۔ کبھی مثلا بیوی نے نقصان کر دیا، اب ایک ہمارے بہت قریبی دوست تھے اور ان کی طلاق کیوں ہو گئی؟ صرف $1000 کی وجہ سے طلاق ہو گئی، اور وہ بیچارہ زندگی بھر ٹینشن میں رہا، ڈپریشن میں رہا۔ ایک بچی تھی، وہ بچی سے مل بھی نہیں سکتا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تاکہ اس کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، باپ بیچارہ جا نہیں سکتا، تو بہت بڑا ٹینشن۔ اور اصل جھگڑا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ $1000 کی وجہ سے۔ کبھی یہ پیسے کی محبت، لوگ سمجھتے ہیں پیسہ موسٹ ویلیبل ہے، اب آپ پیسہ آپ کو سکون نہیں دے گا۔ اگر پیسے کی وجہ سے آپ نے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو آپ ہمیشہ اسٹریس میں رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے۔ اب پوری زندگی وہ بیچارہ روتا رہا کہ بیٹی کو دیکھ نہیں سکتا، بیٹی کی شادی میں نہیں جا سکتا، مجھے پتا بھی نہیں میری بیٹی کی شادی کس شخص سے ہو رہی ہے۔ اب اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا انسان کے، اپنی اولاد کو نہ دیکھ سکے۔ اصل جھگڑا کہاں ہوا تھا؟ $1000 کی وجہ سے۔ اکثر میاں بیویوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں کبھی پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ بھائی موسٹ ویلیوبل چیز پیسہ نہیں ہے، پیس آف مائنڈ۔ پیسہ بزرگ کہتے ہیں ہاتھوں کی میل ہے، لیکن آج پیسوں کی محبت بڑھ گئی۔ پیسے ہاتھوں کی میل آنے جانے والی چیز، پیسوں کی وجہ سے
آپ نے ایک چیز اور بھی قبلہ کہی تھی، اس کو بھی ایڈ کیجئے ذرا، یہاں پر گفتگو وہیں پر آ گئی ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے کاؤنسلنگ کے بارے میں اس کے اوپر لوگوں کی توجہات کو مبذول کروایا تھا کہ تھوڑی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو ہدف معلوم ہو کہ وہ شادی کیوں کر رہے ہیں، تاکہ جس تیزی کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں اسی تیزی کے ساتھ طلاقیں ہو جاتی ہیں، سیپریشنز ہو جاتی ہیں. تو وہ جو کاؤنسلنگ والا ایلیمنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، تھوڑی سی اس کے اوپر بات ہو جائے. جہاں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ گاڑی آپ نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ لائسنس نہ ہو، کورس کریں. تو یہ پوری زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے بھی کورس کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیوی کے رائٹس کیا ہیں. کبھی لوگ بیچاری اتنے نادان ہوتے ہیں، اتنے جاہل ہوتے ہیں، ذرا بیوی نے ذرا سا کھانے میں مرچی زیادہ ڈال دی، کم ڈال دی، تو وہ جناب غصے میں آ جاتے ہیں، بلکہ ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیتے ہیں. بندگان خدا، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کھانا بنا رہی ہے بیوی، آپ پہ احسان کر رہی ہے، اس پہ واجب نہیں ہے. یہ میرے خیال میجارٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسلام نے اس پر واجب نہیں کیا ہے کہ آپ کے لیے کھانا پکائے. البتہ یہ نہیں کہ وہ کھانا نہ پکائے، مستحب. کیوں؟ تاکہ کبھی مرد دھوس نہ ڈالے، کبھی روک نہ کرے. بیوی اگر کھانا پکا رہی ہے تو یہ اس پہ احسان کر رہی ہے، ایکسٹرا ورک کر رہی ہے، اس کی ڈیوٹیز میں شامل نہیں ہے. ڈیوٹیز میں شامل کیا ہے کہ آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کا جو آپ کی دیگر باتیں ہیں، جو آپ کی جو چیزیں معقول نہ کے خلاف اسلام، اس کی آپ کی بات مانے. لیکن کھانا پکانا خود اس وجہ سے آپ احسان ہے تاکہ ہمیشہ مرد احسان مند رہے، نہ کہ روک کرے. تو حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی مرد جو ہے جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس کی کیا چیزیں مجھ پر واجب ہے. توجہ فرمائے. یہ حقوق کی وجہ سے بھی، نہ جاننے کی وجہ سے بھی جھگڑا ہوتا ہے. اور پھر ماں باپ، ساس سسر کا کیا احترام ہے، اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جو میں حدیث پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بے عقلی میں بھی شامل ہے اور سختی سے منع بھی کیا گیا ہے کہ وہ مرد بے عقل ہے جو بیوی کو استعمال کرے مال دنیا جمع کرنے، منفعت حاصل کرنے. بیوی کو استعمال کرے، مثلا بیوی سے کہ جاؤ بھائی نوکری کرو تاکہ دونوں مل کے گھر کا خرچہ چلے. آج کل مطلب وہی ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے. اسلام نے اسے منع کیا ہے. اسی وجہ سے نئی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، بچے زانی، شرابی، بدماش، بدبخت، کیا کیا گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کیوں؟ انسان عقل مند نہیں ہے جو بیوی کو بھیج رہا ہے کمائی کا ذریعہ کہ بھائی جاؤ تم بھی نوکری کرو، میں بھی نوکری کروں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بیوی بیچاری جا کے نوکری کرے اور یہ مرد کی خواہش ہے کہ وہ پیسہ لائے تاکہ بڑے گھر میں رہیں، بڑی گاڑیاں لیں، اور یہی چکر ہے آج، یہ بڑے گھر اور اسی چکر میں طلاقیں ہو رہی ہیں، زندگی کا اسٹینڈرڈ تھوڑا اور اونچا ہو جائے. بھئی خاتون پہ یہ چیز جو آپ مسلط کر رہے ہیں، یا خود خاتون کا برین واش کر دیے، چلو پیسے، وہ بھی عورت کو بھی چلو بھائی پیسے آ رہے. تو اب اگر وہ خاتون بیچاری جا رہی ہے، نامحرموں میں کام کر رہی ہے، خصوصاً آج آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کوئی اچھا نہیں ہے، نامحرم کسی نے کوئی جملہ فس کر دیا، کبھی اس کو ہنی کہہ دیا، کبھی کوئی ایسا جملہ سویٹ کہہ دیا، کبھی غلط جگہ پہ ہاتھ لگا، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ مرد کی بے غیرتی کی بھی نشانی ہے کہ وہ پیسے کی لالچ میں نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں کہاں بھیج رہا ہوں، کن لوگوں میں بھیج رہا ہوں، شریف لوگوں میں بھیج رہا ہوں، بدماش لوگوں میں بھیج رہا ہوں. اور وہ بیچاری 8 گھنٹے جو فریش ہوتی ہے وہ تو نامحرموں کے ساتھ گزارتی ہے، اور جب تھکی ہاری ماری، کسی نے ہونٹنگ کی، کسی نے جملے دستے، کسی نے اہانت کی، اب تھکی ماری آتی ہے تو میاں کا چہرہ دیکھتی ہے، اور پھر اس پہ اس کو کھانا بھی پکانا پڑتا ہے اور گھر کے کام بھی. یہ اسلام نے سختی سے منع کیا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، نہ وہ بیچاری ٹائم شوہر کو دیتی ہے. پہلے زمانے میں آپ یورپ ہو یا پوری دنیا میں، عورت جو ہے مخصوص تھی خدمت گزار، جو خدمت کرتی تھی اولاد کے لیے کرتی تھی اور اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی اور شوہر کو خوش رکھتی تھی، لہٰذا وہ فیملی اسٹرانگ ہوتی تھی. اب جناب جو لائف ہے کہ ہرس زیادہ ہو گیا ہے کہ بڑے گھر میں رہنا ہے، بڑا بنگلہ کمانا ہے، سادگی ختم ہو گئی ہے. اسلام نے کہا وہ مرد بے عقل ہے جو عورت کو ذریعے معاش بنا رہا ہے، اس کے ذریعے سے تنخواہ لے رہا ہے، اس کے ذریعے سے. بھئی عورت کا نان نفقہ مرد پر واجب ہے. نان نفقہ یعنی جو اس کی ضروریات ہے، تاکہ پاکٹ منی بھی
حتیٰ کہ اگر آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی اس پر واجب نہیں ہے. ابھی ہم نے بتایا اگر وہ نہیں پلائے گی تو کینسر کے مرض میں مبتلا ہوگی، مگر شرعاً واجب نہیں رکھا ہے کہ وہ بھی اگر تقاضا کرے تو ایسے شوہر سے لے سکتے. صحیح. اچھا کیوں رکھا کہ اس کو ماں باپ نوکریوں میں نہ پھینکے، کمپنیوں میں نہ پھینکے، بدماشوں کے درمیان نہ پھینکے. اسے پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو تھکے ہارے مارے آتے ہیں آپ کو خوشحال کر سکے، آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. آج یہی ہیر سے دنیا کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں، اور اسی میں پھر وہ عورت جو ہے خود ہی پیسے کما رہی ہے تو اسے پھر مرد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اسے شیطان بھٹکا دے، طلاق ہو بھی گی تو تم تو $2-3 کما رہی ہو. یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے خاندان برباد ہو رہے. جی صحیح. اچھا قبلہ، اس میں آپ نے ایک بہت عمدہ جو ہے وہ ایک چیز اس میں آپ نے عرض کی کہ ساس و سسر کا احترام بالکل ماں باپ کی طرح، اس پر ہماری پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، مگر اس میں ہم ایک چیز ایڈ کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو آج کل جس طرح کے جو فیملیز بن رہی ہیں اور جو لڑکیاں گھر آ رہی ہیں ان کو فوراً پرائیویسی کی پڑ جاتی ہے. یہ پرائیویسی کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں بتایا جاتا، کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں پر جو ساس سسر ہیں ان کو بدرجہ اولا جو ہے وہ ماں اور باپ کا آپ نے جو ہے وہ احترام دینا ہے، وہی آپ کے ماں باپ ہیں، ان کو ان کی اسی طرح سے خدمت کرنی ہے. ان کو آتے ہی پرائیویسی کی پڑ جاتی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ جہالت یعنی نہ جاننا. ظاہر ہے کہ دونوں طرف حقوق کبھی یک طرفہ نہیں ہوتے. جس طرح سے ساس سسر جو ہے ان کا رتبہ ماں باپ کے برابر ہے. حدیث میں ہے کہ 3 تمہارے باپ ہیں، 3 مائیں ہیں. 3 باپ کیسے ہیں؟ ایک جن کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں، دوسرے سسر آپ کے باپ ہیں، ساس آپ کی ماں، اور تیسرے جو آپ کو علم دیں، آپ کو ہدایت دیں، آپ کی مشکلات کو حل کریں، وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ تو یہاں طرف سے، لیکن اس طرف سے بھی تو ہے کہ ساس کو بھی بہو کو وہی مقام دینا ہے جو اپنی بیٹی کو دینا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک طرفہ غلطی ہوتی ہے. وہ ساس محترمہ کو بھی بہو کو وہی عزت دینی ہے، وہی احترام، وہی محبت دینی ہے جو اپنی بیٹی کو دے. اگر ساس بھی بہو کو بیٹی سمجھے تو پرابلم حل ہو جاتے ہیں. مطلب بیٹی کبھی بدتمیزی بھی کرتی ہے، بد اخلاقی بھی کرتی ہے، بس ہمارے بچے تو فوراً ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پر علم کم ہو تو ساس بھی فرق ڈالتی ہے، جہاں فرق ڈالتی ہے تو وہاں پر مسئلے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ دونوں طرف حقوق معلوم ہونے چاہیے کہ یہ بہو بیٹی کی جگہ ہے. اس کو جس طرح بیٹی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹی کو معاف کر دے، اس طرح سے آپ بھی فرق نہ ڈالے تو یقیناً گھر جنت بن جاتا ہے. اور پھر پرائیویسی کیا ہے؟ اب دیکھیے اسلام جو ہے کلن خاتون کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، ساس سسر کے ساتھ رہے، مگر آزاد ہے، جو مرضی چاہے وہ کھانا پکائے، جس طرح سے پکائے. یعنی البتہ تجربہ لے، کیونکہ یہ ساس سسر جو ہے مفت میں آپ کو تجربہ دینے والے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کیونکہ اب آپ نئی زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی کیسے تربیت ہو. یعنی یہ ناشکری بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے کہ مفت میں ایک استاد مل رہا ہے اور ایک استاد بغیر پیسے کے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی خدمت کرے گا اور محبت سے کام کرے گا. وہ ہے ساس سسر. لہذا مگر یہ کہ اس کو غلام کی طرح نہ رکھا جائے، اس کو اوپر روب نہ رکھا جائے، نہیں اسے احساس نہ ہونے دے کہ میں آزاد نہیں، کیونکہ آزادی انسان کی فطرت میں ہے. لہذا الحمدللہ ہم امریکہ میں بھی گئے کہ کتنے خاندان ہیں وہ ساس سسر کے ساتھ رہ رہے، انہوں نے بالکل اٹیچ ایک ان کو فلیٹ بنا کر دیا ہے. 100% وہ جو ہے اس کے پاس پرائیویسی بھی ہے اور وہ آزاد بھی ہے، بلکہ بہت خوش زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ساس سسر کا رشتہ تو ہمارے پاکستان انڈیا میں تو اتنے لطیف ہے اور اتنا بدنام ہو چکا ہے. تو گھر میں ہم کہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ساس نہیں کہو، وہ بھی اس ساس نہیں کہتی کہ میری تم اماں. تو واقعی وہ کتنے گھر جو ہے بہت خوش ہیں، جنت کی طرح. تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ٹوٹلی بہو بھی آزاد ہو اور وہاں پر بھی اسے بیٹی کا مقام دیا جائے.
تو اور بہو بھی ساس کو ماں کا مقام دے اور سسر کو باپ کا. جی صحیح ہے قبلہ. تو اگر کہیں پر اب ایک اسٹیپ آگے لیتے ہیں اور فیملی میں اگر کسی بھی طور سے کسی بھی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ایک ڈپریشن جو ہے وہ کا مرض آگے بڑھ رہا ہے اور دو طرفہ ہے یہ, تو اس کے لیے کیا پریکاشنز اپنائے جائیں شروع میں تاکہ اس کو ارلی سٹیجز کے اوپر ہی اس کو جو ہے کنٹرول کر لیا جائے, اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ جی ہاں, بہت اچھی بات کی آپ نے. اب آپ دیکھیے پرابلمس ایک نہیں ہوتے. جب جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی میں پھر دیور بھی ساتھ رہتے ہیں. کبھی دیور سے پرابلم ہو گئی, کبھی جناب دیور کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ پرابلم ہوتی, تو مزاج تو الگ الگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. ہم کلن ایک فارمولا بتا دیتے ہیں. جیسے گزشتہ درس میں ہم نے غصے کو ختم کرنے کا فارمولا بتایا تھا کہ آپ جڑ کو پکڑیں. اسی طرح سے ایک بہترین اسلامی فارمولا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ تمام ان جھگڑوں کو جو ہے سالو کر سکتے ہیں اور ٹینشن کی طرف نہیں جائیں گے, ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. اور دیکھیے کبھی ممکن ہے کہ ساس نے کوئی جملہ کہہ دیا, ممکن ہے کہ سسر نے کوئی جملہ کہہ دیا, ممکن ہے کہ دیور صاحب نے کوئی جملہ کہہ دیا, ممکن ہے کہ جناب شوہر کی بہن نے. تو اب یہ سارے مسائل جو ہے کس طرح سے ڈیل کیے جائیں, بجائے اس کے کہ ہم سپریشن لے لیں کہ نہیں ہم اکیلے رہیں گے, ہم ساس سسر کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو اس کے نقصانات زیادہ ہے کہ آپ ایک خاندان پہ ظلم کر رہے ہیں, ماں اور بیٹے کو جدا کر رہے ہیں, باپ بیٹے کو جدا کر رہے ہیں. ظلم کا نتیجہ ظلم ہوگا, پھر آپ پر بھی وہی ظلم ہوگا اور آپ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں نا. پھر آپ کے خاندان میں جب تک یہ ظلم جاری رہے گا اس کا جو ہے گناہ آپ کے نام اعمال میں اور آپ کو قبر میں قیامت تک ملتا رہے گا. یعنی ممکن ہے کہ آپ نے بنیاد ڈالی, پہلے ایک جوائنٹ فیملی میں آپ چلے گئے, وہ ہمیشہ جوائنٹ فیملی تھی, آپ نے سپریٹ کیا اور بچے کو ماں باپ سے جدا کیا اور یہ ظلم چلتا رہا قیامت تک. تو اب آپ دیکھیے جیسے کہ صدقے جاریہ ہوتا ہے, یہ گناہ جاریہ کے ذمہ دار آپ بنیں گے. یہ اس کا سالوشن اسلام میں بہترین سالوشن ہے, اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. دیکھیے انسان جتنے بھی کام کرتا ہے اس کی 6 وجوہات ہیں. صحیح, بہت پاورفل فارمولا میں بتا رہا ہوں, بسم اللہ, جس میں صرف فیملی پرابلم نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر آفس میں کچھ ہو رہا ہے, اسکول میں کچھ ہو رہا ہے, خاندانوں میں کچھ ہو رہا ہے, جہاں بھی ہو آپ اس فارمولا کو اپلائی کریں اور انشاءاللہ آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. یہ بہت اسٹرانگ فارمولا ہے, اسلامک فارمولا. دیکھیے ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں, 6 وجوہات ہیں. تمام ہماری ایکٹیویٹی صبح سے لے کر اور رات تک جو ہوتی ہے اس کے 6 ریزن ہوتے ہیں, 6 کازز ہوتے ہیں, 6 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہم کام کرتے ہیں پلیجر کے لیے, مزے کے لیے, اچھا کھانا کھانا ہے, اچھا لباس پہننا, اچھے گھر, یہ پلیجر کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور دوسرے ہم کام کرتے ہیں پین سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے. مثلا آج دیکھیے سردی کا موسم ہے تو سردی کیا ہے, پین ہے نا, تکلیف ہے. تو تکلیف سے ریلیف ہونے کے لیے ہم نے کیا کہ ہیٹر لگا لیے, ریڈیٹر لگا لیے, گرم کپڑے پہن لیے, کیونکہ برف باری ہو رہی ہے, -10 میں جا رہا ہے, -20 میں. تو اب دیکھیے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ ہمارے جو کام ہوتے ہیں یا پلیجر کے لیے, مزے کے لیے حاصل کرنے کے لیے, پھر وہ دکھانے کا مزہ ہو, دیکھنے کا مزہ ہو, پہننے کا مزہ ہو, رہنے کا مزہ ہو, شادی کا مزہ ہو, یہ سارے روحانی مزہ ہو, یہ سارے اس میں آتے ہیں. اور پین سے بچنا چاہتے اور ہم پلیجر چاہتے. ٹھیک ہے, تو اب فرض کریے کہ آپ کے ساس سسر نے کوئی جملہ کہہ دیا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر پین ہونے لگتا ہے نا. اگر آپ نے عقیدہ ایسا بنا لیا ہے کہ بھائی یہ میری ساس جو ہے میری ماں نہیں ہے, جب آپ نے اسے ماں نہیں کہا تو یقیناً ماں نہیں مانا تو آپ کو پین ہوگا, درد ہوگا, اسٹریس ہوگا. اگر آپ کی ماں نے بھی آپ کو کچھ کہہ دیا, ڈانٹ دیا, تو آپ فوراً تھوڑا ناراض ہوتے ہیں, فوراً جا کے گلے مل جاتے میری ماں ہے. تو اب آپ نے دیکھا برین کو آپ جو بتائیں گے نا برین ویسے ریئیکشن کرے گا. اگر آپ نے کہا جناب یہ کون عورت ہے, یہ کیوں مجھے ڈانٹ رہی ہے,
تو آپ کو پین ہوگا, آپ کو درد ہوگا. لیکن آپ نے اگر برین کو کہہ دیا یہ میری ماں ہے, یعنی عقیدہ بدلنا پڑے گا, میری ماں ہے, اس کے قدموں میں جنت ہے, اگر میں نے صبر کیا اللہ مجھے 1000 شہیدوں کا ثواب دے گا. تو آپ کو پین نہیں ہوگا بلکہ پلیزر ملے گا, آپ کو لذت ملے گی. اسی طرح سے فرض کریے آپ دیور نے کوئی جملہ کہہ دیا, دیور کو بھائی کی جگہ دے دی, کبھی بھائی بھی کوئی جملہ کہہ دیتا ہے. تو اب دیکھیے برین کو آپ کیا بتا رہے ہیں, برین کو جو بتائیں گے برین ویسے. مگر اس کے لیے قبلہ دیندار عورت ہونی ضروری ہے نا, اگر دیندار نہیں ہے وہ بہو تو کیا کریں گے پھر؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام طب اہل بیت کے اصول تو ان کے لیے ہے نا, ان کا عقیدہ بنے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عین عقل کے مطابق ہے, عین عقل ہے, دین عقل ہے, جس کے بعد دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں. حدیث میں ہے کہ رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساس سسر تمہارے ماں باپ ہیں, تو کیا ہوگا جب آپ انہیں ماں باپ سمجھیں گے تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ بہو لائیں گے, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, وہی احترام آپ کو ملے گا. اور یہ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان یہ بہت فارمولہ اسٹرانگ ہے, قرآنی فارمولہ ہے. آپ احسان کریں گے آپ پر احسان ہوگا, آپ ظلم کریں گے آپ پر ظلم ہوگا. جن بہوؤں نے ساس سسر پہ ظلم کیا ان پر ظلم ہوا, اور جن ساس سسر نے اپنی بہوؤں پر ظلم ہوا ان کی بیٹیوں پر ظلم ہوا. یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا, یہ ایک قانون ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے. تو اب ہم نے دیکھا ایک ہم کام کرتے ہیں پین اور پلیجر کے لیے, اور دوسرا جو ہم کام کرتے ہیں وہ کائے کے لیے, پروفٹ. ہر انسان کی فطرت میں پروفٹ ہمیں ملے اور لاس سے ہم بچے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دوسری وجوہات ہوتی ہے, بھئی ہم کیوں کام کریں, ہمیں اتنی سیلری ملے گی, اتنا پیسہ ملے گا, اتنا پروفٹ ملے گا. ہر انسان کی عقل یہی ہے کہ بھئی پروفٹ, لاس کوئی بھی عقل مند انسان لاس نہیں چاہے گا, لاس ہوگا کاروبار بند کر دیں گے. تو اب یہی ہوگا کہ اگر آپ کسی خاندان میں چلے گئے, اگر آپ نے برین کو کہہ دیا بھئی اس خاندان میں جو میری شادی ہو گئی یہ لاس ہے, اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کیا تو یقیناً ڈپریشن ہوگا, اسٹریس ہوگا. میں نے عرض کیا کہ کتنا زبردست جملہ آیت اللہ مظاہری کا ہے, بھائی شادی کے 2 رزلٹ ہے, یا وہی بیوی جو آپ چاہتے تھے, وہی شوہر جو آپ چاہتے تھے ویسا ملا, تو جو آپ کا آئیڈیل شوہر تھا, جو آئیڈیل بیوی تھی وہ مل گئی, تو اب یہاں کیا ہے, شکر کا مقام ہے, اور آدھا ایمان شکر ہے. اور دوسرا رزلٹ یہ کہ نہیں, جیسی بیوی آپ چاہتے تھے ویسی نہیں ملی, جیسا شوہر چاہتے تھے آپ نہیں ملی, تو اب کیا ہے, اب صبر کا مقام ہے. اب صبر کریں گے تب بھی آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا, آدھا ایمان صبر ہے, آدھا شکر ہے. لہٰذا آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں لاس میں گیا ہوں, کبھی بھی لاس میں. آپ اگر برین کو کہتے ہیں بھائی یہاں شادی میری وہ اچھی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں لاس میں ہوں, تو وہ ڈپریشن شروع ہو جائے گا. نہیں بھائی, یہی ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ طلاق اگر ہو جائے تو اکثر طلاقیوں کو کیا ہوتا ہے, اکثر طلاقی لوگ جو ہے انہیں کینسر ہوتا ہے. آپ ریسرچ کر لیں, اور کتنی بھی شریف عورت ہو, خصوصاً خواتین کے لیے زیادہ مسئلہ ہے, کتنی بھی شریف اگر طلاقی ہے تو دوسرا انسان جو ہے رشتہ بھیجتے ہوئے ڈرے گا, چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو, مگر طلاقی سے دوسرا انسان شادی کرنے کو گھبراتا ہے. مگر یہ کہ کوئی دنیاوی دوسری لالچ, پاسپورٹ وغیرہ کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے, مگر ویسے ہر بندہ ڈرے گا کہ یہ طلاقی عورت ہے. لہٰذا طلاق اسلام میں بہت کیوں کینسر کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ جی ہاں صاحب, کینسر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں, کینسر اس لیے کہ دیکھیے اسلام نے جو چیزیں بتلائی ہیں وہ ہمارے جسم کو بنانے والا بھی تو خدا ہے نا. یہ مشنری جو بنائی ہے باڈی میں, جو اللہ خالق ہے نا, اللہ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کب ملے گی. دیکھیے اونچی نیچ تو ہوتی ہے, 2 برتن بھی ہو تو آپس میں ٹکراتے ہیں, تو اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسلام میں جو سب سے بہترین صفت ہے انسان کی, اللہ کی صفت جو اپنانا ہے, اللہ غفار ہے. تو سب سے بڑا مقام جو انسان کا ہے کہ یہ اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے.
کیونکہ شادی کا مقصد صرف مزے اڑانا نہیں ہے، شادی کا مقصد ہے کہ کچھ صفات نورانی ڈیولپ کریں اور کچھ بری صفات کو ختم کریں تاکہ پرفیکشن ملے۔ تو اگر فرض کریے اچھے سسر نہیں ملے، اچھے ساس نہیں ملے، اچھے دیور نہیں ملے، اچھے شوہر نہیں ملے، تو اب کیا ہوگا؟ ہم معاف کریں گے انہیں، اور معاف جب ہم کریں گے تو ایک صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی جو اللہ کی صفت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ صفت الہی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم نے کتنا پروفٹ حاصل کر لیا۔ اگر اچھی ساس ملتی تو شاید یہ صفت پیدا نہ ہوتی۔ تو جن لوگوں کو جن کے گھروں میں پرابلم ہے، اگر وہ اس طرح سے مائنڈ میں سیٹ اپ کر لیں، یہ عقیدہ بنا لیں کہ ارے بھائی اگر برے شوہر ملے، بری بیوی ملی تو کیا برا ملا، ہم اللہ کی صفت کے مظہر بننا چاہتے ہیں، تو اب آپ نے دیکھا کبھی اسٹریس نہیں ہوگا، کبھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ بھائی آپ اللہ کی صفت کے مظہر بن رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اور اللہ کا وعدہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ خدا فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں تو تم میرے بندوں کو بخش دو۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ اس سے بڑھ کر کیا ملے گا؟ آپ نے جنت کما لی، اور یہ صفت آپ کو تب ملے گی جب حالات برے ہوں گے، جب ساس سسر جو ہے اس نے آپ کو بیٹی کی طرح نہیں سمجھا، شوہر نے جو ہے آپ کا صحیح احترام نہیں کیا، اور آپ نے اسی وقت یہ صفت ڈیولپ کر لی۔ ایک صفت الہی بھی اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ اولیاء خدا میں شامل ہیں، آپ جنت کے مستحق ہیں۔ ایک صفت بھی انسان کے اندر ہی آ جائے تو انسان میں پرفیکشن حاصل کر۔ اور اسی طرح سے تیسری جو مرحلہ ہے، میں نے کہا 6 چیزیں جس کی وجہ سے ہم اعمال کرتے، ہم کوئی کام کرتے تاکہ ہمیں عزت ملے، اور یا یہ کام کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے تاکہ ہم ذلت سے بچیں۔ یہ 6 چیزیں انسان دنیا میں چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے اور ذلت سے بچنا چاہتا ہے۔ اب جہاں پر ساس سسر یا شوہر انسلٹ کرے یا بیوی انسلٹ کرے تو شیطان ہمیں ٹیمپٹیشن کرتا ہے، وصل کرتا ہے کہ تمہاری بے عزتی ہو گئی، اس گھر میں رہنے سے بہتر ہے طلاق لے لو، ذلیل ہو کے نہ رہو۔ یعنی یہ شیاطین اور شیاطین انس و جن بھی ہوتے ہیں، انسان کی شکل، وہ بھی آ کے ایسے مشورے دیتے ہیں یہ تم تباہ ہو رہی ہو، برباد ہو رہی ہو، اس طرح کی نہیں۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو جو آپ ظلم کر رہے ہیں، جو توہین کر رہے ہیں، وہ ذلیل ہے، نہ کہ العزت للہ ولرسول وللمؤمنین۔ یعنی اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں، زبان نہیں چلا رہے، تو آپ سے بڑھ کر کوئی عزت کا مالک نہیں ہے۔ صبر جو ہے کرنے والا عزت کا مالک ہے۔ انبیاء کو لوگوں نے گالیاں دی، مولا علی کو 70 سال تک بنی امیہ نے ممبر سے گالیاں دی، تو گالی دینے والے ذلیل ہیں، جنہیں گالیاں مل رہی ہے وہ عزت کے مالک ہے۔ لہذا دیکھیے یہ 6 چیز ہیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے پین سے ریلیف اور پلیجر کے لیے، درد تکلیف سے بچنے کے لیے، لذت کے لیے، یا پروفٹ کے لیے، نفع کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، یا عزت کے لیے، یا ذلت سے بچنے کے لیے۔ تو اگر ہم نے طب اہل بیت یعنی طب انبیاء یعنی قرآن و حدیث پر عمل کیا تو کیا ہوگا؟ یقیناً ہمیں دنیا میں بھی پلیجر ملے گا کہ ہم نے ایک صفت الہی شادی کے بعد ڈیولپ کر، لیکن شادی نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے سیکریفائس دی، ہم نے اللہ کے قوانین پر عمل کیا، اور اسی طرح سے ہم پروفٹ میں رہے اور ہم عزت میں رہے۔ جی ہاں صحیح۔ تو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرفیکشن کی طرف انسان بڑھتا ہے، اس کی شخصیت کامل ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر اب ڈپریشن ہو گئی ہے تو اس کا کیا علاج کریں؟ پریکاشنز آپ نے عرض کر دی، اس کی کازز عرض کر دیں، اب اس کے تھوڑے سے علاج کے اوپر آ جائے کہ ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی خوبصورت آواز میں دعا سننا چاہیں گے۔ ہمارے ناظرین کی کافی فرمائش ہوتی ہے، تو قبلہ کہ اس کا علاج کی طرف چلے جائیں تھوڑا ذرا، ہمارے پاس ابھی 5 منٹ ہیں تو یہ عرض ہو جائے گا۔ دیکھیے ڈپریشن کا جو سب سے بہترین علاج ہے قرآن کریم میں، احادیث میں، وہ ہے ذکر پروردگار۔ صحیح۔ ذکر پروردگار اگر صرف زبان سے نہیں بلکہ تمام پورے وجود کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ کیا جائے تو کتنا بھی ڈپریشن ہو وہ ختم
ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک آیت موجود ہے قرآن کریم کی، اور اس میں کہا بھی گیا ہے کہ غم سے نجات اگر چاہتے ہو، ڈپریشن سے نجات اگر چاہتے ہو، تو بہترین ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر جو ہے جس قدر بھی کوئی زیادہ کرے گا، سجدے میں کرے تو اور اچھا ہے، لیکن چلتے پھرتے بھی یہ ذکر کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اور دوسرا ذکر صلوات ہے، جس قدر صلوات زیادہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ایک نکتہ میں اہم آپ کو بتا دوں، لوگ معاف کیوں نہیں کرتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معاف کریں گے تو گویا ہم نے ان کے اوپر احسان کیا، تو ہم ان پہ دشمن پہ احسان کرنا نہیں چاہتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے خیالی ہم ایک دوسرے کو دشمن بنا لیتے ہیں. معاف نہ کرنا جو ہے نا، خود آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. فرض میں کسی کو آپ نے دشمن بنا لیا، بس بہو نے ساس کو، ساس نے بہو کو خواہ اس کا دشمن بنا لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دشمنی اللہ کے لیے کریں، دوستی اللہ کے لیے کریں. تو جب تک کسی کو بھی آپ نے اپنا دشمن سمجھانا، تو وہ ایک کانٹا ہے، کانٹا ہے جو آپ کے دماغ میں چبھتا رہے گا. معاف کرنا یعنی دماغ سے کانٹا نکال کے پھینکنا. کسی محفل میں چلے گئے، جسے آپ دشمن سمجھ رہے ہو بھی آگے، آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، بولنا چپ ہو جائے گا، یہ دشمن کیوں آ گیا، یہ کم وقت کیوں آ گیا. تو کتنے کانٹے چبھے ہوئے لوگوں کے دماغ میں اور پھر رہے ہیں. اسی لیے ڈپریشن میں ہے، اسی لیے ٹینشن میں ہے، اسی لیے ہارٹ اٹیک ہے، اسی لیے شوگر کی بیماریاں، کئی بیماریاں. لیکن آپ ایک مرتبہ اللہ پاک سے ایک معاہدہ کریں، میرے اللہ جن جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، میرے اوپر بہت زیادتیاں کی، میں نے تیری وجہ سے سب کو بخش دیا، اب تو بھی مجھے بخش دے اور مجھے سکون کی زندگی عطا فرما. یقیناً یہ دعا قبول ہوگی اور آپ کو بہترین سکون کی زندگی ملے گی کہ آپ نے کسی کو اپنی ذات کی وجہ سے دشمن نہیں، کوئی میرا ذاتی دشمن دنیا میں نہیں، تو پوری دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی. تو فرمائے لہٰذا انسان معاف کرنا سیکھے، اور یہ صفت پروردگار ہے، صفت پروردگار ہے، اور یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مقاومت کریں اور نفس ہمارا اور شیاطین کو شکست دیں جو آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن میں ڈالنا چاہتے ہیں. جی ہاں، اخیر اللہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم چاہیں گے کہ آپ کی پردہ آواز میں دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. جی ہاں، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اور ویسے بھی بہت نورانی دعا ہے جسے ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اور وہ دعائے توسل ہے. سبحان اللہ. دعائے توسل اگر دن میں ایک مرتبہ یا رات میں ایک مرتبہ ہو تو یقین جانیے کہ آپ کے گھر میں نورانیت آ جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں پنجتن پاک کا واسطہ بھی دیتے ہیں، 12 امام کا واسطہ بھی دیتے ہیں، 14 معصومین کا واسطہ بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس دعا کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کے گھر سے نحوستیں نکل جاتی ہیں، آپ کے گھر سے ٹینشن نکل جاتے ہیں، آپ کے گھر سے پریشانیاں نکل جاتی ہیں. تو ایک سنت قائم کر لیں، بہترین سنت ہے نا. جو وقت آپ کے پاس فارغ ہو، صبح کا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے، فجر کے بعد کا وقت دعا کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، یا سونے سے پہلا جو وقت ہوتا ہے، سونے سے پہلے ایک وقت معین کر لیں کہ مل کے گھر کے افراد دعائے توسل پڑھیں. اور باقی دعائے توسل میں بہت لذت ہے، بہت مزہ ہے، برکتیں ہی نازل ہوں گی آپ کے گھر میں. آئیے چند جملے تبرکن دعائے توسل کے پڑھتے ہیں کہ جن گھروں میں ٹینشن اسٹریس ہے، اس دعائے نورانی کے صدقے میں خداوند عالم وہ ٹینشن اور اسٹریس ختم کر لے. اللہم صلی علی محمد
واسطہ دیں، 14 معصومین کا واسطہ دیں، اور ان ہستیوں کو بھی التماس کریں کہ ہمارے گھروں کو مرکز نورانیت قرار دیں اور اپنی برکتیں اور نعمتیں نازل کریں، اور جھگڑے، فتنے، فساد، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن ہمارے گھروں سے نکل جائے۔ یا وجیہاً عند اللہ اشفاء لنا عند یا وجیہاً عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ۔ کسی بھی ایک معصوم کا واسطہ دے کر دعا مانگ، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ آئیے آج واسطہ دیتے ہیں اس مظلوم امام کا، جسے جلتے ہوئے خیموں سے حبیبی زینب نے نکال، خیموں میں آگ لگ گئی تھی، شام غریبا شام یتیما کربلا میں آ گئی تھی، حبیبی زینب سلام اللہ علیہا سید سجاد کے خیمے میں آئی، شانہ ہلا کے فرمایا سجاد اٹھو، آنکھیں کھولو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، ببی اماں کو پریشان دیکھا، فرمایا ببی اماں بابا کدھر ہے، چچا عباس کدھر ہے؟ ہاں بی بی زینب کیا جواب دے؟ فرمایا سجاد مردوں میں تیرے سوا کوئی زندہ نہ رہا، خیمے جل رہے ہیں، تو زمانے کا امام ہے، تیری امامت کے پہلے دن پہلا مسئلہ
پوچھنے آئی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں رہے یا خیموں سے باہر نکلے۔ سید سجاد نے فرمایا پھپھی اماں خیموں سے باہر نکلے، ابھی گھومے اور شام کی بازاروں سے گزرنا ہے، آئے پتھروں سے گزرنا ہے، ظالموں شرابیوں کی درباروں میں جانا ہے۔ اے خدا اس مظلوم ترین امام کو آج وسیلہ بنا کر آئے ہیں، بیمار کرب و بلا کے صدقے سارے مریضوں کو شفا دے۔ یہاں پر ایک سرائے کی زبان کا شعر جو امام زین العابدین کی مظلومیت کو ظاہر کر رہا ہے، عرض کرنا چاہتا شاعر نے کیا خوب کہا، او سارے سارے ہاشمیوں میں، او سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل سجاد دی منزل ہو رہے، یعنی جتنے دکھ سجاد نے دیکھے کسی ہاشمی نے نہیں دیکھے، سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہو رہے، جے کو جل دے بل دے خیمیاں وچ پگ پیو دی بدھڑی پئی ہے، سجاد یتیم ہوئے، کوئی مسلمان پرساد دینے کے لیے نہیں آیا، اور کوئی پچھر مارتا تھا، کوئی داریان مارتا تھا، کوئی باغی کہہ کے پکارتا تھا۔ اے خدا امام زین العابدین کے صدقے آج جتنے ناظرین و سامعین سن رہے سب کی نیک دعائیں قبول فرما، ہماری ناقص عقلوں کو کامل فرما۔ اے خدا، اے خدا، جو مشکلات گھریلو مشکلات میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا، دنیاوی اخروی مشکلات سے ہمیں آزاد فرما، ہم سے راضی ہو جا، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا اور ہمارے موضوع سے اور اس سے جڑے ہوئے جو اور مزید موضوعات تھے ان کے اوپر گفتگو فرمائی۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو۔ ہمارا موضوع عقل اور ڈپریشن اپنے 5ویں مرحلے میں آج ختم ہو گیا۔ ہم نے گفتگو فرمائی فیملی ایشوز کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں
ان کی ان کی جڑیں کہاں پہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے کیا پریکاشنز اپنانے چاہیے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو ارلی سٹیج میں ہی ختم کر کے اپنی ایک خوشحال زندگی کو بربادی کی طرف جانے سے، بربادی کی اور بڑھنے سے روکا جائے، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، کس طرح سے پروردگار کی ذات کے ساتھ توسل کر کے، کس طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کے کس طرح سے ان تمام مشکلات کو قابو کیا جا سکتا ہے، اس کی اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے، پیر کے روز قبلہ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کے موضوع کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ کل ہماری ملاقات آپ سے ایک اور موضوع کے ساتھ ہوگی، اب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نبی